بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم مسلم ہیرو صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں چند حیرت انگیز پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مغربی دنیا میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے پہچانا جانے والا یہ سپہ سالار مصر اور شام کا پہلا کرد حکمران تھا۔ صلیبی جنگ لڑنے والوں کو شکست دینے والا اور یروشلم کو فتح کرنے والا ایک عظیم جنگجو تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی دو ایسے کارنامے جو ہم آج بیان کرنے جا رہے ہیں، تاریخ کا ایک سنہرا باب ہیں۔ ان کارناموں میں صلیبی جنگیں اور یروشلم پر قبضہ شامل ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں تقریباً 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں اور لگ بھگ 20 سال تک صلیبیوں اور یورپ کی مشترکہ افواج کو بالآخر اس مقدس سرزمین سے پیچھے دھکیل دیا تھا جسے آج بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا نے ایسے جری، قابل اور رحم دل فاتح شاید ہی دیکھے ہوں۔ صلیبی جنگیں انسانی تاریخ میں سب سے طویل اور وحشی جنونیت کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا خوف مغربی عیسائی دنیا سے لے کر مغربی ایشیا تک پھیل چکا ہے۔ تقریباً 300 سال تک صلیبیوں نے مسلمانوں پر پے در پے حملے کیے، مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے ان کی اپنی فوج تھکن اور وسوسوں کا شکار ہو گئی۔ سارا یورپ مال اور قابل بھروسہ فوج سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ مکمل تباہی نہ صحیح مگر سماجی دیوالیہ پن کا شکار ضرور ہو گیا تھا۔ سینکڑوں فوجی جنگوں میں ختم ہو گئے، کئی دوسرے بھوک اور افلاس کا شکار ہو گئے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی آفات صلیبیوں کی تذلیل کا باعث بنتی گئی۔ پیٹر نامی عیسائی مذہبی رہبر اور اس کے پیروکاروں نے اس بات کا عزم کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ مقدس علاقہ واپس لینے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جائے گا۔ اس دور میں عیسائی فوجی صلیب کا نشان رکھتے تھے، جو کہ گرجا گھر کی پناہ میں ہوتا تھا۔ ہر قسم کے ٹیکس سے استثناء حاصل تھا، ساتھ ہی ہر قسم کے کام کرنے کے لیے بھی آزاد تھے۔ یہاں عظیم صلاح الدین ایوبی کا ایک مشہور واقعہ بیان کرتے چلیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 29 ستمبر 1182 کو دریائے اردن عبور کیا تاکہ کرک اور شوباک پر موجود فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لے اور کافی فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ اس وقت وہ افواج جو گیا فلیسیگینن کے ماتحت تھی، انہیں سیپوریس کے علاقے سے ہٹا کر الفولا بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی نے 500 فوجیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا جو ان فوجیوں کو ڈرا دھمکا سکے، اور خود عین جالوت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ صلیبی افواج اس وقت کی سب سے بڑی اور طاقتور افواج میں شمار ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود سید صلاح الدین کے لشکر نے ان کو شکست دی اور عین جالوت کی جانب بڑھنے لگا۔ ایوبی فوج نے زرین، فوربیلٹ اور تبور کی پہاڑیوں پر کئی حملے کیے۔ چٹالان کے بادشاہ رینالڈ نے مسلمان تاجروں اور حاجیوں کو دریائے احمر کے راستے پریشان کیا۔ یہ وہ راستہ تھا جو صلاح الدین ایوبی عبد و رفت کے لیے کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود بادشاہ رینالڈ نے حاجیوں اور تاجروں کو شدید تنگ کیا۔ اس کے جواب میں صلاح الدین نے 30 چھوٹی کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑا تیار کروایا اور سن 1182 میں بیروت پر حملہ کر دیا۔ رینالڈ نے شہر مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی اور جواب میں حاجیوں کے قافلے کو لوٹا۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا۔ 4 جولائی 1187 کو ہتین کی جنگ میں اس کو لیسیگنن کے علاوہ یروشلم کے بادشاہ اور تریپولی کے ریمنڈ سوائم کی مشترکہ افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اس جنگ کی بات کریں تو صلیبیوں کی فوج کو صلاح الدین کی فوج کی بہادری سے زبردست نقصان پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا جو تاریخ میں صلیبیوں پر سب سے مشکل ثابت ہوا۔ رینالڈ نے حاجیوں کے قافلے پر نہ صرف حملہ کیا تھا بلکہ ان کے رحم کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا تھا اور بہت سے حاجیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا۔ اس کے علاوہ رینالڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بھی مرتکب ہوا تھا۔
اس وقت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنایا اور حاجیوں کے قافلے پر حملے کرنے کے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا اور تاریخ میں سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ ہے کوئی سچا مسلمان اور بہادر آج کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی جیسا؟ صلاح الدین ایک ایسا عظیم حکمران تھا جو میدان جنگ میں قہر برپا کرنے والا ایک بہادر جنگجو تو تھا، لیکن وہ ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ صلاح الدین نماز پنجگانہ کا پابند اور نفلی عبادت گزار تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز نہ چھوڑی، نہ قضا کی۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک امام موجود ہوتے تھے۔ اگر کوئی امام نہ ہوں تو کسی عالم دین کے پیچھے نماز ادا کر لیتے تھے جو وہاں موجود ہوتے تھے۔ صلاح الدین نے ساری زندگی جو کچھ کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقات و خیرات میں خرچ کر دیا۔ کبھی وہ اتنی دولت جمع ہی نہ کر پایا کہ زکوٰۃ ادا کر سکے۔ صلاح الدین ایوبی کی ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ حج ادا کرے، لیکن وہ جہاد میں اس قدر مصروف رہا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی جمع نہ ہو سکی کہ وہ حج کر سکے، اور اس کے بغیر ہی انتقال کر گیا۔ ایک عظیم حکمران بننے کے لیے ایک انسان کو ہمت والا اور اصولوں کا پابند، مضبوط ارادوں والا مگر انصاف اور رحم کرنے والا ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ہر پیر اور جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کراتا جس میں بیٹھ کر عوام کی فریاد اور تکالیف سنی جاتی۔ اس محفل میں قانون دان، قاضی صاحبان اور عالم دین بھی شرکت کرتے تھے۔ صلاح الدین نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے میں کوتاہی نہ برتی۔ سید صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی کسی سے بدکلامی نہ کی، نہ ہی اپنی موجودگی میں کسی اور کو کرنے دی۔ اپنی پوری زندگی میں اس نے کبھی کوئی تلخ بات نہ کی، نہ ہی کبھی کسی مسلمان کے خلاف اپنے قلم کو استعمال کیا۔ وہ ایک وفادار اور رحم دل انسان تھے۔ جو بھی کوئی یتیم اس کے دروازے پر آیا اس نے بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ابن شداد لکھتے ہیں کہ جب انگریزوں کا بادشاہ شیر دل رچرڈ، جو صلاح الدین کا ازلی دشمن تھا، بیمار پڑا تو صلاح الدین نے اس کی طبیعت معلوم کی اور ساتھ ہی پھلوں کا تحفہ بھی بھیجا۔ وہ سلیبی جو بھوک اور غربت کے ستائے ہوئے تھے، ایک دشمن کی یہ اعلیٰ ظرفی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ صلاح الدین نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی۔ اس نے نسلوں کے لیے کوئی دولت کے انبار نہ چھوڑے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صلاح الدین جیسے حکمران عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔